تمہارے ایمان پر قرآن کی صداقت موقوف نہیں، تم مانو یا نہ مانو، قرآن فی نفس ہی اللہ کا کلام ہے اور بے شک برحق ہے۔ اس کا ذکر تو ہمیشہ سے قدیم کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ جو اہل کتاب نیک اور اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، جنہوں نے اگلی کتابوں میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کی، وہ تو اس قرآن کو سنتے ہی بے چین ہو کر شکریہ کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے موجودگی میں اس رسول کو بھیجا اور اس کلام کو نازل فرمایا۔ اپنے رب کی قدرت کاملہ پر اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے 109 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ہم اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ ان آیات میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی عظمت اور اہمیت واضح کی گئی ہے اور مخالفین کے بعض اعتراضات اور بہانہ سازیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ساتھ ہی مزید فرمایا گیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تمہیں ہم نے صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو پہلے فرمایا گیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ساتھ ہی فرمایا گیا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے مقدر کیا ہے کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہو، اور دوسرا جملہ کہتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا۔ اس بنا پر ایک جملہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا اس پر عمل درآمد کی طرف۔ دوسری بات یہ کہ پہلے جملے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا مواد مضمون حق ہے، اور دوسرے جملے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی حق ہے۔ پہلے جملے سے مراد ہے کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور دوسرا جملہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں دخل اور تصرف کا حق نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور احتمال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو مذکورہ بالا تفسیر کی نسبت واضح تر ہے، اور وہ یہ، بعض اوقات انسان ایک کام شروع کرتا ہے مگر آخر تک اسی صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتا، مگر جو تمام چیزوں سے آگاہ ہے اور جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ شروعات بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے اور اختتام پر بھی اس کام کو مکمل طور پر اور صحیح طرح انجام دیتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی ایک مقام سے صاف اور شفاف پانی جاری کرتا ہے، لیکن اسے راستے کی آلودگیوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتا، لہٰذا استعمال کرنے والوں کو وہ صاف اور شفاف پانی میسر نہیں آتا۔ لیکن جو اپنے کام پر پوری گرفت رکھتا ہے، وہ ابتدائی طور پر بھی پاک صاف پانی نکالتا ہے اور اسے پیاسوں کے برتنوں تک بھی پاک اور صاف حالت میں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن بھی بالکل ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور ابلاغ کے سارے راستے میں صحیح اور محفوظ رہی ہے۔ اس مرحلے میں بھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس کا واسطہ تھے، اور اس مرحلے میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لینے والے تھے، یہاں تک کہ زمانہ گزرنے کے باوجود ہر قسم کی تحریف سے بے باک اور محفوظ رہی ہے، جیسا کہ اس آیت کا تقاضا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، لہٰذا یہ وحی الہی کا صاف و شفاف پانی
دور نبوی سے لے کر اختتام عالم تک محفوظ ہے اور ہر قسم کی دست اندازی سے پاک دلوں کی تشنگی کو سیراب کرتا ہے۔ اگلی آیت میں مخالفین کی بہانہ سازیوں میں سے ایک جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن ایک ہی مقام پر مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں ہو گیا، اور اس کی روش بالکل تدریجی کیوں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے الگ الگ آیتوں کی صورت میں تم پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے اطمینان کے ساتھ تدریجی طور پر پڑھو اور یہ دل و دماغ میں اچھی طرح سے اتر جائے اور پوری طرح عملی شکل بھی اختیار کر لے۔ عام طور پر مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ آمنو بہی او لا تؤمنو کا ایک تسلسل ہے جو محذوف ہے اور کلام کے قرینے سے واضح ہوتا ہے۔ مفسرین نے اسے کئی طرح سے ذکر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اعجاز قرآن اور اس کا منزل من اللہ ہونا واضح ہے۔ دیگر کہتے ہیں اس جملے کی تکمیل یہ ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اس کا فائدہ یا نقصان تو تمہیں ہی پہنچے گا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بعد والا جملہ پہلے جملے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہاں الذین اوتوا العلم من قبلہ سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد وہ یہودی اور عیسائی علماء ہیں جنہوں نے قرآنی آیات سنی اور تورات اور انجیل کے مطابق علامات پائیں تو ایمان لے آئے اور حقیقی مومنین کی صف میں شامل ہو گئے اور علماء اسلام میں سے شمار ہونے لگے۔ قرآن پاک کی کچھ دیگر آیات میں بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق اور ایمان کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور رات کے وقت ہمیشہ آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بجا لاتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 113۔ اس آیت میں یخرون لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بے اختیار زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ تعبیر یسجدون یعنی وہ سجدہ کرتے ہیں کی بجائے آئی ہے۔ یہاں اس کا استعمال ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ جن افراد کے دل بیدار اور آگاہ ہوتے ہیں، آیات الہی سنتے ہی وہ اللہ کی باتوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بے اختیار سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گویا دل و جان اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کی اس گفتگو کا ذکر ہے جو وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کے وعدے پورے ہو کے رہیں گے۔ وہ اپنے ان الفاظ میں پروردگار کی ربوبیت، اس کی پاکیزہ صفات اور اس کے وعدوں کی سچائی کے بارے میں اپنے حقیقی ایمان اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جس میں توحید پر ایمان، حق تعالیٰ کی صفات اور اس کی عدالت سب کچھ موجود ہے۔ اس میں پیغمبر کی نبوت اور معاد کا عقیدہ بھی موجود ہے، گویا انہوں نے اصول دین کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا ہے۔ ان آیات الہی اور اس عاشقانہ سجدے کا تاثیر کا ذکر اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ پورے چہرے کے بل خاک پر گر پڑتے ہیں، ان کے اشک روا ہوتے ہیں اور پروردگار کے حضور ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ آج کی ان آیتوں میں ایک اہم درس جو حاصل ہو رہا ہے یہ ہے کہ ثقافتی، تمدنی، فکری اور ہر قسم کے اجتماعی انقلاب کے لیے تربیتی پروگرام ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا مرتب و منظم پروگرام نہ ہو اور پھر ہر مرحلے میں اس پر عمل درآمد نہ ہو تو شکست یقینی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید یکجا اور یک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، اگرچہ علم خدا میں یکجا ہی تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب قدر میں مجموعی صورت میں پیش ہوا تھا، لیکن اس کا نزول 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ لہٰذا جب اللہ اپنی بے پایہ قدرت اور علم کے باوجود اس طرح کرتا ہے تو انسانوں کی ذمہ داری اس سے واضح ہوتی ہے۔ اصولی طور پر یہ ایک قانون و سنت الہی ہے جو نہ فقط عالم تشریع میں بلکہ عالم تکوین میں بھی جاری و ساری ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بچہ ایک ہی رات میں ماں کے بطن سے پیدا ہو گیا ہو، یا کوئی پھل درخت پر گھنٹے بھر میں پک کر میٹھا ہو گیا ہو؟ لہٰذا یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ کسی معاشرے کی فکری، ثقافتی، تمدنی یا اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے رات بھر میں ساری اصلاح ہو جائے؟ اس بات سے یہ بھی سمجھنا چاہیے اگر ہم مختصر مدت میں اپنی محنتوں کا کوئی نتیجہ نہ دیکھ پائیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش جاری رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی اور مکمل کامیابیاں ہمیشہ
طویل عرصے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔